جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ذرا تھوڑے سے آگے آ جائیں، ساتھ مل کر بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں کہ جو پہلی صف ہے نا، اس میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری صف میں بیٹھنے والوں کو پہلی کی نسبت کم ثواب ملتا ہے۔ آخری صف میں بیٹھنے والوں کو سب سے کم ثواب ملتا ہے، سب سے کم ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ، جب ہم آئے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور ثواب کے حصول کے لیے آئے ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اگر میں اعلان کر دوں اگلے جمعے پہلی صف میں بیٹھنے والوں کو 5,000 روپے ملے گا، دوسری صف میں بیٹھنے والوں کو 3,000 ملے گا، اور تیسری صف میں بیٹھنے والوں کو 1,000 ملے گا، بس بات ختم۔ لیکن یہ 5,000 کچھ بھی نہیں ہے، ایک نیکی پر اللہ جنت تک کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک نیکی پر 5,000 کیا چیز ہے؟ 5 لاکھ ہو جائیں، 5 کروڑ ہو جائیں، 5 ارب ہو جائیں، وہ ایک نیکی کو نہیں پہنچ پاتے، نہیں پہنچ سکتے، تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے وسائل، مال و دولت، اسباب حاصل کرنے میں دوڑو، آگے بڑھو، کہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی، بھلائی، اجر اور ثواب حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے، کمپٹیشن اس کے اندر کرو۔ تو کوشش کیا کریں کہ جس کام میں جتنا زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، اس کو حاصل کرنے کی طرف آئیں، یعنی نیکی کا اعلیٰ درجہ۔ جمعے والے دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے نا، جو جتنا جلدی آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک اونٹ ذبح کرے اور ذبح کر کے اس کا گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم کرے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، سب سے پہلے آنے والا۔ جو بعد میں آتا ہے اس کے بعد کچھ ایک تفصیل بیان فرمائی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا، کہاں اونٹ کہاں بکری۔ پھر فرمایا جو کچھ اور دیر سے آتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے مرغی ذبح کی اور ذبح کر کے وہ تقسیم کی، مرغی کا ثواب بہت تھوڑا ہو جائے گا۔ اور فرمایا پھر جو آخر میں آتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، انڈا اللہ کی راہ میں، یقیناً کہاں اونٹ کہاں انڈا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف حاضری ہو سکتی ہے کہ یہ فریضہ تھا، ادا ہو گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الواقعہ میں انسانوں کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، سورہ الواقعہ میں انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان 3 میں سے پہلا فرمایا السابقون والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو سابقون ہوں گے، کیا کہنا ان کا، اللہ کا سب سے زیادہ قرب ان کو نصیب ہوگا، جو سابقون ہوں گے۔ اور سابقون کون ہوں گے، اس کی جو سب سے بہترین تفصیل مفسرین کرام نے بیان فرمائی، ہر وہ شخص جو نیکی، خیر اور بھلائی کے کام میں سبقت لے جاتا تھا، آگے بڑھتا تھا، نماز کے لیے پہلے آتا تھا، کہیں کسی غریب کی خدمت کرنی، مدد کرنی، سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہ غریب کی مدد میں شامل ہوتا تھا۔ جہاد ہے سب سے پہلے، دعوت ہے سب سے پہلے، تبلیغ ہے سب سے آگے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، خیر کوئی بھی نیکی اور بھلائی کا کام جس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں سب سے آگے بڑھ کر پہلے۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین کرام نے سابقون میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کو شامل کیا ہے جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد آنے والے ہیں،
لیکن آپ اوور آل دیکھیں تو مطلب وہی بنے گا، سابقون وہ ہیں جو ہر خیر نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ پھر اللہ ان کو اجر، ثواب اور درجے میں بھی سب سے آگے رکھیں گے۔ اللہ پاک ان کو اجر، ثواب اور درجے میں بھی سب سے آگے رکھتے، سبقت لے جائیے۔ تو کوشش کریں جب آپ آئیں تو آگے آئیں، خیر زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، نیکی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے اور ناطے قائم کیے ہیں، انسانیت آج ان اللہ کے قائم کیے ہوئے رشتے ناتوں کو پسے پش ڈال رہی ہے اور توڑ رہی ہے۔ ویسے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے جاننے والے، مجھے فالو کرنے والے اور میری دوستوں کی لسٹ، فرینڈ لسٹ کے اندر شامل ہونے والے، ان کی تعداد اتنی ہے اور اتنی ہے اور اتنی ہے۔ آج کا فخر یہی رہ گیا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جن کو سب سے آگے رکھنا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جوڑا تھا رشتے کے اندر، ناطے کے اندر، وہ ٹوٹ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، رشتے ناطے توڑے جا رہے ہیں۔ ان کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتے جوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جن رشتوں کو میں نے جوڑا ہے ان کو جوڑ کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن رشتوں کو میں نے جوڑا ہے ان کو جوڑ کے رکھو۔ اسی لیے قرآن کریم کی ترتیب پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں پہلا حق میرا ہے، سب سے پہلا حق میرا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ میرے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ یہ میں قرآنی ترتیب بتا رہا ہوں، قرآنی ترتیب جو ہے وہ دوسرا حق والدین کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کو ترجیح دینی ہے، جن سے محبت کرنی ہے، جن کا خیال رکھنا ہے، جن کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، والدین ہیں۔ اور والدین کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد سب سے زیادہ جو بڑا رشتہ ہے آپ کا، سب سے زیادہ بڑا تعلق ہے جو آپ کا، سب سے زیادہ نیکی اور بھلائی کے جو حقدار ہیں، سب سے زیادہ حسن سلوک کے جو حقدار ہیں، والدین کے بعد فرمایا وہ رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار ہیں۔ دیکھیں انسان کا استاد ہو بڑا قابل احترام ہے، انسان کا کوئی بزرگ ہو، مرشد، پیر، مصلح، بڑا قابل احترام ہے۔ لیکن یاد رکھیے استاد ہو، بزرگ ہو، پیر ہو، مرشد ہو، وہ اللہ کے بھی بعد میں، اللہ کے نبی کے بھی بعد میں، والدین کے بھی بعد میں، اور رشتہ داروں کے بھی بعد میں آتا ہے۔ پہلا تعلق اللہ نے اپنا بیان فرمایا، پہلا رشتہ، پہلا حق میرا ہے، دوسرا والدین کا ہے، تیسرا رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ داروں کے بعد پھر آپ دنیا میں جس کے ساتھ چاہے دعا سلام رکھیں، تعلق رکھیں، نہ رکھیں، نہ رکھیں، کوئی ضروری نہیں۔ دیکھیں ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا، میری اس سے کوئی دعا سلام، کوئی تعلق نہیں، کوئی ضروری نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی گناہ نہیں مجھے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلق، دعا سلام، نیکی، خیر، بھلائی، حسن سلوک نہیں ہے تو یہ قطع رحمی ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید ہے۔ صلہ رحمی، ماں باپ کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں، ماں باپ کی نسبت سے عموماً جو رشتے بنتے ہیں، اور اسی طرح پھر نکاح کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں، ماں باپ کی نسبت سے، نکاح کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کو جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا۔ آپ اندازہ لگائیں
اللہ پاک اس صلہ رحمی کو، اس خاندانی نظام کو کتنا جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاندانی نظام کو یہ پیار محبت رہے۔ ذرا دھیان سے باتوں کو سنیے گا کہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے نا، بڑا بھائی بھائی ہے، جس طرح وہ اس کے ماں باپ ہیں اس طرح میرے بھی ماں باپ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ہوگا بھائی، اپنی جگہ پہ ہوگا، میں کیا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاکبر من الاخوۃ بمنزلۃ الاب، بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا وہ باپ جیسا ہوتا ہے، باپ سما ہوتا ہے۔ بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس کے ساتھ جب احترام کا معاملہ، عزت کا معاملہ، رسپیکٹ کا معاملہ، اطاعت کا معاملہ باپ جیسا کرنا چاہیے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اور بڑے بھائی کو کیا چاہیے؟ وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ ویسے ہی شفقت کرے، محبت کرے، احترام کرے، خیال رکھے جیسے باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے۔ کیسے جوڑا اللہ تعالیٰ نے بھائی کو، بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پہ رکھ دیا، یہ بمنزلۃ الاب۔ پاکستان کے ایک معروف عالم دین ہے، اب تو زیادہ معروف ہو گئے، ان کا نام ہے مفتی طارق مسعود صاحب۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بڑے بھائی صاحب جو تھے نا، انہوں نے بچپن کا واقعہ، چھوٹی عمر کا، کہتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ نا مجھے مارا اور ٹھیک ٹھاک مارا، مجھے بڑا غصہ چڑھا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے ہاتھ لگانے والا؟ وہ کون ہوتا ہے مجھے مارنے والا؟ اسے کس نے حق دیا ہے مجھے مارنے کا، ہاتھ لگانے کا؟ کہتے ہیں میں اپنے استاد تھے ان کے پاس چلا گیا، مفتی عبد الرحیم صاحب ان کے بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس چلا گیا، بڑا مظلوم بن کر میں نے شکایت لگائی کہ وہ بڑا بھائی اس نے میری پٹائی کی اور مارا اور بڑا مارا ہے۔ کہتے ہیں مجھے پوچھنے لگے کہ روز مارتا ہے، روز پٹائی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی روز نہیں، تو کبھی کبھار ہوتی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ سال میں ایک آدھ دفعہ کبھی وہ تھوڑی بہت پٹائی کر دے۔ تو وہ کہنے لگے سال میں ایک آدھ دفعہ پٹائی کرنا یہ تو بڑے بھائی کا حق ہے۔ یہ بات انہوں نے ویسے نہیں کہی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے بڑے بھائی کو باپ جیسا رتبہ دیا ہے۔ سو جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بھلائی، نیکی کا معاملہ کرے، اور چھوٹے احترام اور ادب اور اطاعت کا معاملہ کرے۔ آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ یہ اسی پہلی حدیث کی مزید تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حق الکبیر الاخوۃ علی صغیرہم، بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر ایسے ہے حق الوالد علی ولدہ، جیسے باپ کا حق اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ باپ کا حق، اب یہ تھا ایک رشتہ، بھائی کا رشتہ، وہ بات یاد رکھیے گا، صلہ رحمی، اللہ نے رشتوں کو جوڑا ہے، اللہ نے صلہ رحمی قائم فرمائی، اللہ نے رشتوں کو جوڑا ہے۔ اچھا آگے چلیے، ایک رشتہ ہے والد کے بھائی، آپ اس کو چچا بھی کہتے ہیں، تایا بھی کہتے ہیں، چھوٹا ہے تو چچا ہے، بڑا ہے تو تایا ہے۔ چچا کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عم الرجل سنب ابی، آدمی کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا حق باپ جیسا ہوتا ہے، چچا کا حق باپ جیسا۔ یہ اصل میں ایک تفصیلی روایت تھی، اور وہ تفصیلی روایت اس طرح سے تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس بھیجا تھا جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے کہ بھئی آپ ان سے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی وصول کر کے لائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن زکوٰۃ ادا کرنے کی نہیں تھی، کچھ تنگی ہوگی مالی طور پر، تو جب زکوٰۃ لینے والے نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا
کہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ میرے مال سے ادا کرو، میری طرف سے میرے چچا کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا عم الرجل سنہ ابی، آدمی کا جو چچا ہوتا ہے نا وہ تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو باپ سما ہوتا ہے۔ کون ہے آج جو اپنے چچا کا خیال رکھنے والا ہو؟ کون ہے؟ یہ تھا زندگی میں، یہ زندگی میں تھا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ جیسا ہوتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب ان یصل اباہ فی قبرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کروں جبکہ والد فوت ہو چکا ہے، وہ تو قبر میں، میں باپ کے ساتھ نیکی کروں، میں باپ کے ساتھ بھلائی کروں، میں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرا باپ خوش ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے اور باپ فوت ہو چکا ہے، باپ فی قبر ہی، باپ قبر میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ، تو باپ کے بعد جو باپ کے بھائی ہیں نا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے چچاؤں کے ساتھ۔ تو بڑا بھائی اللہ رب العزت نے اس کو کیسے جوڑا، پھر باپ کی نسبت سے جو بھائی ہیں ان کو کیسے جوڑا۔ آگے چلیے، خالہ ہوتی ہے ایک رشتہ والدہ کی طرف سے، والدہ کی جو ہمشیرہ ہوتی ہے وہ خالہ کہلاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی، انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی توبہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے اس گناہ اور جرم کی توبہ کی کوئی شکل ہے؟ میرے اس گناہ کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل لک من ام، تمہاری والدہ زندہ ہے، والدہ حیات ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگے نہیں، میری والدہ وفات پا چکی ہے۔ قال حل لک من خالہ، پوچھا کیا تمہاری خالہ ہے؟ والدہ کی ہمشیرہ خالہ ہیں؟ قال نعم، وہ کہنے لگا جی ہاں، خالہ حیات ہیں، میری زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبرھا، جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، نیکی بھلائی بہتری کا معاملہ کر، اللہ اس کی برکت سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، کیوں؟ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، خالہ ماں سما ہوتی ہے، بمنزلۃ ام، ماں کی جگہ ہوتی ہے خالہ۔ تو دیکھیے صلہ رحمی، اللہ رب العزت نے جن رشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اللہ چاہتے ہیں ان رشتوں کو جوڑا جائے، جوڑ کے رکھا جائے، جڑے رہیں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب فرمان سناتا ہوں، بلکہ یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، یہ رشتوں کو جوڑنا، جو رشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ جیسے کون سے رشتے اللہ نے پیدا کیے، میں ذرا کھول کے بیان کرتا ہوں۔ دراصل مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ دکھ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا، دوست تھے، اس میں ایک پروگرام کے اندر ایک بچی جو ہے وہ اس قسم کے جملے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے چچا کے بیٹوں سے بھی نفرت کرتی ہوں، میں اپنے پھپھی کے بیٹوں سے بھی نفرت کرتی ہوں، میں اپنے ماموں کے بیٹوں سے بھی نفرت کرتی ہوں، اس قسم کے جملے اس کے اندر تھے۔ حالانکہ اس بچی کا ان سے پردہ بنتا ہے، نفرت نہیں بنتی، وہ پردہ نہیں کر رہی، بے پردگی کر رہی ہے۔ جس محفل کے اندر وہ یہ جملے بول رہی ہے، وہاں جتنے مرد بیٹھے ہوئے سب اجنبی اور نامحرم ہے اس کے لیے، وہ ان سب اجنبیوں اور نامحرموں کے سامنے بیٹھ کر یہ جملے بول رہی ہے، حالانکہ پردہ فرض تھا، پردہ فرض، وہ پردہ نہیں کر رہی، بے پردگی کر رہی ہے۔
لیکن کیا کر رہی ہے؟ وہ رشتے جو اللہ نے بنائی ہے ان کو قابل نفرت بنا رہی ہے، قابل نفرت بنا رہی ہے۔ آپ میں سے شاید ہو سکتا ہے کچھ اور لوگوں نے بھی وہ دیکھا ہو، سنا ہو آپ لوگوں نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قطع رحمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کرنا اور توڑنا جن کو اللہ نے جوڑا ہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ خلق کا لفظ ہے ساری مخلوق، صرف انسان نہیں بلکہ ہر طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ فلما فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا فرما چکے، قامت الرحم، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتہ پیدا فرمایا نا، رشتہ داری کا تعلق جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ کھڑا ہوا۔ اللہ عالم کھڑے ہونے کی کیا کیفیت تھی، وہ رشتہ کیسا تھا؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہے یہ دنیا، ایک تھی عالم ارواح، ایک ہے عالم قبر، برزخ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ایک ہے عالم حشر۔ ہر جگہ کا ماحول، ہر جگہ کے اصول الگ ہیں۔ عالم ارواح میں کیا کیفیت تھی ہم نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا۔ وہ روحیں نکلی، روحوں نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے ان کو اپنی زیارت نصیب فرمائی، گفتگو فرمائی، ہدایت دی، روحیں واپس چلی گئیں۔ واللہ عالم، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے نا تو فوت ہو کے بہت دور نہیں جاتا، چند فٹ نیچے زمین میں، بس قبر میں ہے نا، اور قبر کہاں ہے؟ چند فٹ نیچے زمین میں۔ ہم روزانہ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا قبر والوں سے تعلق رہتا ہے، ہم جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جایا کرو، جایا کرو، قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، شروع میں نے روکا تھا نہ جایا کرو، لیکن اب جایا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، اور دنیا سے انسان تھوڑا سا ذرا سنبھل کے چلتا ہے۔ اور دعا کرو ان کے لیے، خیر کے اعمال کرو ان کے لیے، نیکی کرو ان کے لیے، بھلائی کرو ان کے لیے۔ بلکہ بہت سی جگہوں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ قبر والے دنیا والوں کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جیسے تم فوت ہو جاؤ، کوئی فوت ہو جائے نا تو تھوڑی دیر اس کی قبر پہ رہو، فرمایا تمہارے وہاں موجود رہنے سے اس قبر والے کو سکون ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے اس کو، اور وہ تم زمین پہ جب چل رہے ہوتے ہو نا تو تمہارے چلنے کی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تمہارے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے، وہ مرنے والا تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہے۔ تعلق ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ تعلق ہے، چند فٹ نیچے ہے ابھی۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ قبر خراب ہوئی تو میت کو بسا اوقات منتقل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور ایسا بہت دفعہ ہوا بھی ہے، کئی صحابہ کی قبریں منتقل ہوئی ہیں ان کی جگہ سے۔ یہ پاس ہے، دور نہیں ہے، چند فٹ نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، زندہ ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، زندہ ہیں، یا اللہ ہم نے دفن کیا ہے، جنازہ پڑا ہے ان کا، رشتے دنیا کے ختم ہو گئے، آپ کہتے ہیں زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے، یرزقون، کھانا پینا مل رہا ہے ان کو، یا اللہ زندہ ہے، کھانا پینا مل رہا ہے، کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس تم نہیں سمجھ سکتے، یہ قریب تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی وہاں کا جہان کچھ ایسا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بعض دفعہ ہم اعتراض کر بیٹھتے ہیں بعض چیزوں پر، اور اعتراض کی بنیاد لا علمی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم برزخ ہوگا، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، ایک عالم جنت ہوگا، نامعلوم کیا کیفیت ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قیامت کے دن نماز آئے گی، نماز آئے گی کیا مطلب؟ ہاں آئے گی،
ہاں آئے گی. اسلام آئے گا, آئے گا, ہاں آئے گا. بات چیت کرے گا, ہاں کرے گا. حجر اسود آئے گا, بولے گا, گواہی دے گا, ہے بولے گا. ینطقو, ہاں. یشہدو, ہاں بولے گا, گواہی دے گا. سن رہا ہے. بھائی وہاں کا الگ ماحول ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. وہاں تو بھائی, وہاں تو ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں بولیں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین ہے. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اور انسان کہے گا لما شہدتم علینا, ارے تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو. بھائی ہر جگہ کا اپنا ماحول ہے. عالم ارواح میں کیا تھا, عالم برزخ میں کیا ہوگا, عالم دنیا, سب جہانوں کے الگ الگ اصول ہیں. ہم یہاں کے اصول وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے اور وہاں کے اصول یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو رحم کھڑا ہوا, قامت الرحم, وہ جو اللہ نے رشتہ داری قائم کی تھی نا, وہ کھڑا ہوا. اور نہ کھڑا ہوا بلکہ فاخذت بحق الرحمن, اللہ کے دامن کو پکڑ لیا. اللہ کے دامن کو پکڑ لیا. بات بڑی اہم ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھا نہیں ہے بلکہ وہ کھڑا ہوا ہے. کیوں کھڑا ہوا ہے, کوئی بات ہے. پھر اللہ کے دامن کو پکڑ لیا, مطلب یہ ہے کہ بات کوئی بڑی اہم ہے, کوئی بڑی اہم بات ہے, کوئی شاید اس کا سوال ہے, شاید کوئی اس کا خدشہ ہے. پھر کیا ہوا, فقال ما, اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, خیریت ہے. قالت هذا المقام العائز بك من القطعیہ. اللہ اکبر, بڑا عجیب جملہ ہے. جو اس رشتہ داری والے تعلق نے, صلہ رحمی نے, رحم نے اللہ کے دامن کو پکڑ کر جو جملہ کہا نا, جملہ بڑا عجیب ہے. میں اس کو صحیح طرح واضح نہیں کر پاؤں گا کیونکہ وہ عربی کا جملہ ہے, کسی اور زبان کے اندر اتنی فصاحت یا کمال نہیں ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو پوری طرح واضح کر سکے, لیکن کوشش کرتا ہوں. فقالت هذا المقام العائد بك من القطعیہ, کہنے لگا, وہ جو رشتہ داری کا تعلق تھا وہ کہنے لگا, یا اللہ اگر کوئی مجھے توڑے نا, اگر کوئی رشتہ داری والا تعلق توڑے تو اے اللہ اس توڑنے والے سے پناہ حاصل کرنے کی سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ میں تیرا دامن پکڑ کے اس سے پناہ چاہ رہا ہوں. میں تیرا دامن پکڑ کے اللہ رشتے ناطوں کو توڑنے والے سے پناہ چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین, کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے, ان اصل من وصلک, جو تجھے جوڑے میں اس کو جوڑوں, اور وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَكْ, اور جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ کے رکھ دوں, کاٹ کے رکھ دوں میں اس کو. جو تجھے کاٹے, وہ جو ہے نا, میں چچا کے بیٹوں سے نفرت اور پھوپھی کے بیٹوں سے نفرت, یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ کے رکھ دوں, میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں. اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رشتہ داری کے تعلق کو قائم کیا. انا الرحمن, انا الرحمن, اللہ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں. وخلقت الرحم, اور اس رشتے ناطے کو میں نے پیدا کیا ہے. وشققت له من اسمی, اور اس کو میں نے اپنا نام دیا ہے. یہ جو رشتے ناطے والا تعلق ہے نا, اللہ فرماتے ہیں اس رشتہ داری کو, صلہ رحمی کو میں نے اپنا نام دیا ہے, میں نے اپنے نام سے اس کو نام دیا ہے. سوچیے تو صحیح ذرا, میں نے اپنے نام سے اس رشتے کو نام دیا ہے. اس لیے پھر فرمایا, آگے فرمایا کہ من وصلہ وصلتہ, جو اس رشتے کو جوڑے گا, بنا کے رکھے گا, سنوار کے رکھے گا, صلہ رحمی کرے گا, میں اس کو جوڑ کے رکھوں گا. اور ومن قطعہ, اور جو اس کو قطع کرے گا, توڑے گا, بتتہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو دنیا میں ذلیل, رسوا, تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا. یہ جو ہمارا رشتہ داری کا تعلق جو اللہ نے قائم فرمایا ہے, اللہ نے قائم فرمایا, بڑا قیمتی ہے, بہت اہم ہے. اس کو بچایا جائے, اس کو جوڑ کے رکھا جائے. باقی دنیا ملتی ہے تو ملے, نہیں ملتی تو نہ ملے.
خاندان کے کسی ایک فرد سے بھی، خاندان جی فیملی، خاندان کے کسی ایک فرد سے بھی رشتہ ناتا توڑنا حرام ہے. اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ قاطع الرحم. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ انسانیت کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائیں اور ان کو جنت کے راستے کی طرف لے کے جائیں اور جنت کی بشارت سنائیں. وہ کہتے ہیں کہ جو رشتہ توڑنے والا ہے اتنا بڑا بدبخت ہے، یہ اللہ کے نام کو توڑ رہا ہے، الرحمن اس کو توڑ رہا ہے. تو پھر میں اس بات کا اعلان کر کے جا رہا ہوں اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا. ایک بڑا عجیب یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا معمول یہ تھا فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے اور کوئی مسئلہ مسائل کسی نے پوچھنا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا دیتے تھے، کسی نے مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ بتا دیتے تھے. یہ ان کی فجر کے نماز کے بعد کی روٹین ہوتی تھی. تو ایک دن یوں بیٹھے تو کہنے لگے اگر اس مجلس میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے خاندان کے کسی بھی شخص سے تعلق توڑا ہوا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ جائے یہاں سے. پھر کہنے لگے کیونکہ رشتہ ناتا توڑنے والے پر اللہ آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں. رشتہ ناتا توڑنے والے پر اللہ آسمان کے دروازے بند کر دیتے ہیں. ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، ہاں ایک جملہ یہ بھی تھا، کہنے لگے کہ ہم دعا کرنے لگے ہیں اور جس مجلس کے اندر کوئی بھی ایسا شخص بیٹھا ہو جو قطع تعلقی کا مرتکب ہوا ہو، قطع رحمی یعنی خاندان کے کسی فرد سے اس کی بول چال بند ہے، تعلق ختم ہے، یہ قطع رحمی ہے. جس محفل کے اندر کوئی بھی قطع رحمی والا بیٹھا ہو اس پوری مجلس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اس پر قطع رحمی کرنے والے پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جائے یہاں سے نکل جائے. ایک نوجوان اٹھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا. تو کیا بات ہے؟ اٹھ کے گئے تھے واپس آ گئے. کہنے لگا جی میں نے آپ کی بات سنی تو میری خالہ کے ساتھ بول چال بند تھی، خالہ کے ساتھ میری بول چال بند تھی. میں گیا ہوں، جا کے میں نے خالہ کی منت سماجت کی ہے، معافی مانگی ہے، ملاقات کر کے ان سے اپنا تعلق بحال کر کے اب میں آ گیا ہوں تاکہ نہ میں آپ کی دعا سے محروم رہوں اور نہ ہی آسمان کے دروازے بند ہوں مجھ پر. پھر حضرت عمر بن عبد العزیز میمون رحمہ اللہ بزرگ ہیں، ان کے سامنے کسی نے نا ایک شخص کی تعریف کی، جی بڑا اچھا ہے، نیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے. فرمانے لگے بات سنو، قطع رحمی کرنے والے کی ہمارے سامنے بالکل تعریف نہیں کرنی، خبردار جو ہمارے سامنے قطع رحمی کرنے والے کی تعریف کی. کہنے لگے اللہ نے، یہ جملہ خاص طور پہ سنیے گا، کہنے لگے اللہ نے قطع رحمی کرنے والے پر قرآن میں 2 جگہ لعنت کی ہے. ایک جگہ سورہ الرعد کے اندر والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ایک جگہ سورہ الرعد کے اندر اور دوسری جگہ سورہ محمد کے اندر فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. قطع رحمی کرنے والے پر اللہ نے 2 جگہ قرآن میں لعنت کی ہے. سو اللہ نے جو تعلق بنائے ہیں نا، جو رشتے جوڑے اللہ نے، والد والدہ ان کی نسبت سے، بہن بھائیوں کی اولادیں، چچا کی اولادیں، ماموں کی اولادیں، بلکہ میں ذرا اور آسان کرتا ہوں، اصول باپ باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پڑنانا پڑنانی، فرو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور باقی جو رشتے ہیں جیسے چچا ماموں، بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد، چچا کی اولاد، ماموں کی اولاد، خالہ کی اولاد، پھپھو کی اولاد، یہ سب
یہ سب وہ رشتے ہیں جو اللہ نے جوڑے ہیں. کافر بھی ہو، کافر سنیے، کافر بھی ہو رشتہ دار، اس سے قطع تعلقی نہیں کی جا سکتی. قطع رحمی، سوری، قطع تعلقی نہیں، قطع رحمی. اسے قطع رحمی کافر سے بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ اگر تمہیں حکم دیتے ہیں شرک کرنے کا تو بس شرک نہ کرنا، باقی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک، رویہ اور احترام برقرار رکھو جیسے ایمان والے ماں باپ کے ساتھ سلوک، رویہ اور احترام برقرار رکھا جاتا ہے. یہ جو رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، ہم کون ہوتے ہیں توڑنے والے؟ وہ عالم ارواح کے اندر اس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا تھا. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جو اس رشتوں کو توڑے. کہ اللہ نے فرمایا کیوں فکر کرتا ہے؟ جو تجھے توڑے گا اس کو میں توڑوں گا، ہاں جو تجھے جوڑے گا اسے میں جوڑوں گا، اسے میں جوڑوں گا. اچھا، اب جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ، تعلق، ایک تو یہ ہے اللہ پاک اس کو اجنبی شخص کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کی نسبت دگنا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ نے ایک غریب مزدور کوئی بھی اس کو ایک گلاس پانی پلایا، آپ کو ثواب ملے گا. یہی گلاس پانی ویسا ہی، گلاس بھی وہی، پانی بھی ویسا ہی، آپ نے اپنے کسی بھائی کا بیٹا، کوئی رشتہ دار اس کو پلایا، اللہ آپ کو اس کی نسبت دگنا ثواب عطا فرمائے. دگنا ثواب عطا. رشتہ داری بھی ہے، صلہ رحمی بھی کی ہے. آپ گفٹ بھیجتے ہیں نا، تحفہ تحائف دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، گوشت بھیجتے ہیں عید کے موقع پر، شادی میں شرکت کرتے ہیں. اجنبی کی شادی میں شرکت کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے، رشتہ دار کی شادی میں شرکت کرنے پر دگنا ثواب ملتا ہے. اجنبی کو گوشت بھجوانے پر جتنا ثواب ملتا ہے بالکل ملتا ہے، رشتہ دار کو گوشت بھجوانے پر اس کے مقابلے میں دگنا ثواب ملتا ہے. اللہ نے رشتے جوڑے ہیں، یہ اللہ نے، اس لیے اللہ کہتے ہیں جو رشتے میں نے جوڑے ہیں ان کو ٹاپ پہ رکھو، ان کو ترجیح دو، ان کو نہیں توڑنا. یہ خاندانی نظام جو ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے وہ رشتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے. اس کو قائم رکھیں، اس کو جوڑیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا. بس آخری حدیث، بات ختم کرتے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوں، تین اچھی عادات جس کے اندر ہوں، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کا آسان حساب لیں گے، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت سے اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. قالوا لمن یا رسول اللہ، لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کون سی تین عادات ہیں اور کون سی تین صفات ہیں جن پر آسان حساب اور اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا تعطی من حرمک، جو تجھے نہیں دیتا نا تو اس کو دے، وہ نہیں دیتا تو میں کیوں دوں. ہمارا مزاج یہ ہے نا، ہمارا مائنڈ یہ ہے، وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. نہیں، توتی من حرمک، جو تجھے نہیں دیتا نا بلکہ محروم کرتا ہے تو اس کو دے. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دے. اور وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو رشتہ توڑے نا تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، رشتہ جوڑ. قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا لِي يَا رسول اللہ. ایک شخص کہنے لگا اللہ کے نبی اگر میں یہ تین کام کروں مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، اللہ پاک تیرا حساب بھی آسان فرمائیں گے، وَيُدْخِلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اور تجھے اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکل ہے، ہاں بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. وہ منہ نہیں لگاتا تو ہم کیوں جائیں؟ اور اپنے گھر کھاتے ہیں، اپنے گھر رہتے ہیں، ہمیں کیا بری ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے، انا مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ناک نیچی کرنی بہت مشکل ہے. اس لیے تو آگے انعام اتنا بڑا مل رہا ہے. آخرت کا حساب آسان، اور اللہ اپنی رحمت سے جنت ویسے ہی داخل نہیں فرمائیں گے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے.
اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی ناک کو نیچے کرنا پڑتا ہے. یہ شیطان ہے جس نے ہمیں میں کم ہوں کسی سے، میں محتاج ہوں کسی کا، میں یہ کروں ایسی کی تیسی، انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ہاں وہ شیطان نے ہمیں یوں اٹھا کے نا وہ آسمان کے قریب لے کے گیا ہوا ہے. ہمیں کیوں نہیں کرتے، ہم باہر میں جائیں. اور اللہ معاف کرے ایسے ایسے غلیظ ہم نے کچھ لطیفے بنائے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے غلیظ محاورے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے اللہ کا بنایا ہوا خاندانی نظام تباہ کیا ہوا ہے. اللہ کا بنایا ہوا خاندانی نظام تباہ کیا ہوا. میں اس کی بہت زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا. اگر پھر اللہ کا آسان حساب لینا ہے قیامت کے دن کا، جب نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، اللہ میں بچ جاؤں، بس میں بچ جاؤں، اس دن اللہ حساب حساب اور اپنی رحمت سے جنت، تو پھر کچلنا پڑے گا اپنے آپ کو، اپنی انا کو مٹانا پڑے گا. وہ نہیں کرتا تو میں جا کے کروں گا، وہ نہیں دیتا تو میں جا کے دوں گا، وہ ظلم کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کروں گا. یہ انا کو کچلنا پڑے گا. پیچھے ہم نے بڑے غلیظ قسم کے فقرے سنے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے بھی میں نے خود اپنے کانوں سے سنے. میرا باپ بھی ہو تو میں نہ معاف کروں اس کو، واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا باپ بھی ہو تو میں نہ معاف کروں. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنے. تو پھر اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، جا جہنم میں، قطع رحمی کرنے والا ہے نا، جا جہنم میں. غلط وہ اپنی آنکھ کو چلنی پڑے گی. یہ مشکل کام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. میں پھر بار بار اس بات پہ فوکس کر رہا ہوں. اپنی آنکھ کو بڑا مشکل ہے، اور یہ وہ میں منہ نہیں لگاتے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. بس ہم کیوں کریں، میں جب تک یہ نہیں کچھ لیں گے نا، اس وقت تک اللہ کے دین کا راستہ ہم نہیں پائیں گے. اللہ کے دین کا راستہ ہم نہیں، اس وقت تک جنت کا راستہ ہم نہیں پائیں گے. یہ تو جہنم کے راستے ہیں جو جس پہ ہم چل رہے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان